هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 17، حروف عاملہ کا بیان۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 16 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج جو ہے وہ ہماری ہوگی 17ویں ویڈیو، یعنی پارٹ نمبر ہوگا ہمارا 17۔ اور جو ہے وہ اس سلسلے میں اب تک جو ہے حروف عاملہ کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ حروف عاملہ کی ہم نے 2 قسمیں بنائی تھیں، ایک تو اسما پر عمل کرنے والے حروف اور ایک فعل مضارع پر عمل کرنے والے حروف۔ اچھا، جو اسما پر عمل کرنے والے حروف ہیں اس کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، اور جو فعل مضارع پر جو عمل کرنے والے حروف ہیں انشاءاللہ تعالی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ان کو عنقریب اگلے اسباق میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس کو پڑھیں گے۔ ابھی جو اسما پر عمل کرنے والے حروف ہیں وہ ہیں حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل ما ولل مشبہتان بلیس لا نفی جنس، اور حروف ندا۔ اس میں سے حروف جارہ کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے، اور حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے، ما ولل مشبہتان بلیسا کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے، لا نفی جنس کے بارے میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ میں نے آپ کو اس کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی ہے، اس کی مثال میں نے آپ کو بتا دی ہے، اس کے بارے میں وضاحت میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ پھر اس کے عمل کے حوالے سے ہم لوگ یہ بھی جان چکے ہیں کہ اس کا جو عمل ہوتا ہے وہ مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتے ہیں نا، تو مبتدا کو اس کا اسم اور خبر کو اس کی خبر کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو لا نفی جنس کی جو خبر ہوتی ہے نا، یہ تو ہمیشہ ہی مرفوع ہوتی ہے۔ اچھا، جو اس کا اسم ہوتا ہے، اس کے اسم کی مختلف جو ہے وہ حالتیں ہوتی ہیں، مختلف صورتیں ہوتی ہیں، جن میں سے پہلی صورت ہم لوگ پڑھ چکے، دوسری صورت ہم لوگ پڑھ چکے۔ آج جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں لا نفی جنس کی تیسری صورت۔ اچھا، یہ جو لا نفی جنس کی جو تیسری صورت ہے نا، اس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو واو زائدہ ہوتا ہے اور یہ جو لا عاطفہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں بھائی، واو زائدہ کیا ہوتا ہے؟ واو زائدہ تو وہ ہوتا ہے جو عبارت کے اندر زائد ہو، مطلب اس کا مطلب کوئی اثر نہ پڑ رہا ہو اور ترجمے میں وہ نہیں آ رہا ہو۔ اگر آپ اس کو یوں کر کے نکال بھی دیں گے نا تو بھی مطلب یہ کہ ترجمے پہ کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑے گا، تو ایسی واو کو واو زائدہ کہتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کہیں گے لا عاطفہ بھی آپ نے کہا، تو لا عاطفہ بھی سمجھا دیں آپ۔ تو لا عاطفہ کیا ہوتی ہے؟ لا عاطفہ وہ ہوتی، لام الف زبر لا ہے نا، تو لا عاطفہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں کچھ حروف ہوتے ہیں حروف عاطفہ، اور حروف عاطفہ وہ ہوتے ہیں جو کنیکٹ کرنے کے لیے لے کر آتے ہیں دو جملوں کو، یا پھر یہ کہ دو مفردات کو، دو مرکب کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے۔ اس کی مثال میں نے آپ کو پہلے بھی دی ہے، ویسے باقاعدہ طور پہ تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس کو آگے جا کے پڑھیں گے۔ توابع کا بیان ایک سبق آئے گا انشاءاللہ تعالی، ہم لوگ اس میں پڑھیں گے عاطفہ کیا ہے اور کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ لیکن ابھی میں آپ کو اتنا بتا رہا ہوں کہ عطف معنی کنجکشن، کنیکٹ کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے میں کہوں میرے پاس آیا زید، اچھا صرف زید نہیں آیا تھا، بکر بھی آیا تھا، تو میں کہوں کہ میرے پاس زید اور بکر آئے، تو اب اس زید اور بکر میں نے زید کے ساتھ اس بکر کو بھی ملا دیا، تو بیچ میں کیا لگایا میں نے؟ اور، تو انگلش میں اس کو اینڈ کہتے ہیں، تو زید اینڈ بکر۔ تو اب یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپس میں کنیکٹ ہو گیا نا۔ اسی طرح سے میں کھانا بھی کھاتا ہوں اور میں پانی بھی پیتا ہوں، تو اب میں کھانا بھی کھاتا ہوں، میں پانی بھی پیتا ہوں، اس کے بیچ میں آیا اور، تو یہ اور کیا کیا؟ اس نے ان دونوں جملوں کو کنیکٹ کر دیا، اس نے عطف کر دیا آپس میں، یہ دونوں جو ہے اس میں کنیکشن جو ہے وہ ہو گیا۔ اچھا، یہ والا کام کرنے کے لیے ایک تو واو ہوتی ہے بڑی مشہور و معروف جو سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے، پھر اس کے علاوہ فا بھی ہے، اس کے علاوہ ایک لفظ ام ہے وہ بھی ہے، بل بھی ہے، تو مطلب مختلف جو ہیں وہ اس کے لیے مختلف حروف اور مختلف جو ہیں الفاظ ہیں جن کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے عطف کے لیے۔ انہی الفاظ میں سے ایک ہے لا۔
اور اس لا کو لا عاطفہ کہتے ہیں کیونکہ لا تو اور بھی بہت ساری ہے نا، جیسے لا نافیہ ہے، لا نفی جنس ہے، لا وللمشبہتان بلیس ہے. تو اب یہاں پہ اس کو قید اس وجہ سے لگا دی تاکہ یہ مختص ہو جائے. تو لا عاطفہ کیا ہوگی؟ جو عطف کرنے کے لیے لائی جائے گی. تو میں نے دو باتیں آپ کو سمجھا دی، زائدہ واو زائدہ کے بارے میں اور لا عاطفہ کے بارے میں. کیوں سمجھائی میں نے؟ کیونکہ یہاں پہ عبارت میں ان دونوں کا استعمال کیا جا رہا ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں آج لا نفی جنس کے اسم کی تیسری صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں، اگر لا کے بعد لا کے بعد یعنی لا نفی جنس کے بعد کوئی اسم معرفہ ہو تو پتہ ہے پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا کہ اکثر ایسا ہوگا، اکثر اس پر ایک اور اسم معرفہ، صرف ایک اسم معرفہ نہیں بلکہ اکثر ایسا ہوگا کہ لا نفی جنس کی پہچان بھی آپ کو ہو جائے گی. اور اکثر یہ کہا کہ کبھی اس سے ہٹ کر بھی ہو سکتا ہے، لیکن عموماً جو ہے ہوتا ایسا ہی ہے کہ اگر لا کے بعد کوئی اسم معرفہ ہو تو اکثر اس پر ایک اور اسم معرفہ آئے گی اور پھر واو زائدہ اور لا عاطفہ کے ساتھ آئے گی. یعنی آسان کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مثال لے لیتے ہیں. مثال کو دیکھ کر جو ہے نا آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. جیسے دیکھیں یہاں پہ لا زیدن ہے نا، اور یہاں پہ امرن ہے، ٹھیک ہے. تو یہ زیدن معرفہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو امرن ہے یہ بھی معرفہ ہے. اور میں یہاں پر یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو کہ لا کے بعد ایک اسم معرفہ ہو، یہ لا ہے شروع میں اور اس کے بعد ایک اور اسم معرفہ ہے، ایک اسم معرفہ بھی ایک اور کی بات ہے، ایک اسم معرفہ ہے، کیا ہے وہ ہے زید. اس کے بعد ایک اور اسم معرفہ ہے، آپ کہیں گے ہاں یہ امرن بھی تو اسم معرفہ ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ جو اسم معرفہ ہے یہ کس کے ساتھ؟ یہ جو بیچ میں ایک اور یہ جو واو ہے نا، یہ واو زائدہ ہے، اور یہ جو لا ہے نا آگے والی جو لا ہے یہ لا عاطفہ ہے. تو اب آپ کو عبارت سمجھ میں آئے گی کہ اگر لا کے بعد کوئی اسم معرفہ ہو تو اکثر اس پر ایک اور اسم معرفہ و زائدہ اور لا عاطفہ کے ساتھ عطف ہو رہا ہوگا. تو آپ یاد رکھ لیجیے گا کہ واو زائدہ اور لا عاطفہ کے ساتھ جو ہے وہ آگے ایک اور اسم معرفہ جو ہے وہ عطف ہو رہا ہوگا اس کا. تو پھر اس صورت میں لا نفی جنس کوئی عمل نہیں کرے گا. لا نفی جنس عمل کرتا ہے نا اپنے اسم اور اپنی خبر پر، لیکن اب اس صورت میں کہ جب لا ہو، لا کے بعد ایک اسم معرفہ ہو اور اس اسم معرفہ کے بعد واو زائدہ اور لا عاطفہ کے ساتھ ایک اور اسم معرفہ ہو، تو اب جو ہے وہ لا نفی جنس جو ہے وہ عمل نہیں کرے گا. تو وہ کیا کرے گا؟ لا نفی جنس کوئی عمل نہیں کرے گا اور وہ اسم معرفہ مبتدا ہونے کی بنا پر کیا ہوگا؟ وہ ہوگا مرفوع. تو یہاں پہ لا زیدن یہ بھی حالت رفعی میں کوئی عمل نہیں کیا اس لا نے اس کے اوپر، اور یہاں پہ جو امرن ہے یہ بھی حالت رفعی میں اور مبتدا ہونے کی بنا پر، اور اس کے اوپر بھی کوئی عمل جو ہے وہ لا نے نہیں کیا. کیونکہ لا کے عمل کی تیسری صورت، اب یوں تو کہہ رہے ہیں ہم عمل کی تیسری صورت، بلکہ یہ کہنا چاہیے یہاں پر کہ عمل نہ کرنے کی ایک صورت، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس صورت میں جو ہے وہ ہے تو لا نفی جنس ہے، تو لیکن یہ کہ یہاں پر عمل نہیں کر رہا. تو لا زیدن عندی ولا امرن، یہ والی مثال آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. تو آج کی جو کلاس ہے پارٹ نمبر 17، اس میں ہم نے لا نفی جنس کے بارے میں پڑھا اور لا نفی جنس کے اسم کی تیسری صورت ہم نے جو ہے عمل کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں ہم نے جو ہے اس کو جانا. تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.